نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے، اس خوش قسمت کے لیے ہے جو حج اور عمرہ کے لیے اللہ کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بڑا اہم خط جو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ والوں کے نام لکھا۔ میرے دوستو، حسن بصری وہ ہستی ہیں جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ آپ نے ان کی تربیت فرمائی۔ یہ وہ ہستی ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 15 جگہ ایسی ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس خط کے اندر کہ بھئی مکہ والوں سنو، اس اللہ کے گھر میں، اس مکہ کی حدود میں، بیت اللہ کے اندر 15 جگہ ایسی ہیں جہاں پر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ 15 جگہ کون سی ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دوں۔ اب غور سے اس کو سنیں بھی، اس کو یاد بھی کریں، بلکہ اپنے پاس ان کو محفوظ بھی کر لیا جائے، تاکہ ہم جب وہاں پر جائیں تو پھر ان جگہ پر، جس جگہ پر یہ دعا قبول ہوتی ہے، اگر ہماری وہاں پر حاضری ہو تو ہم دعائیں کر کے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ نمبر 1، طواف کرتے ہوئے۔ نمبر 1، طواف کرتے ہوئے۔ میرے دوستو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر گئے وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت اکٹھے ایک ہی جگہ پر طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ نظروں کی خوب حفاظت کرنا، بلکہ علماء یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف بھی نہیں دیکھو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر وہاں پہ بیت اللہ کا طواف کرو۔ جو دعا کرو گے وہاں پر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2، میرے دوستو، مقام ملتزم پر ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب میرے دوستو، بہت کم لوگ ہیں جن کو مقام ملتزم کا پتہ ہے کہ ملتزم کون سی جگہ ہے۔ میرے دوستو، ملتزم وہ جگہ ہے جو جہاں سے اللہ کے گھر کا دروازہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر حجر اسود تک، اللہ کے گھر کے دروازے سے لے کر حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہاں پر چمٹ کر دعا کرنا یہ سنت ہے، چمٹ کر دعا کرنا یہاں پر سنت ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے مقام ملتزم، یہ ملتزم جگہ ایسی ہے میرے دوستو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہاں پر دعا کی ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، یعنی ہر آدمی کی مانگنے والے کی یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے دوستو، نمبر 3، میزاب رحمت کا پرنالہ۔ یہ حتیم کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو حتیم کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے، وہاں سے بارش وغیرہ کا پانی نیچے آتا ہے، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک میرے دوستو اگلا 4تھا نمبر ہے، فرمایا کہ اللہ کے گھر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم تو اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں۔ اگر ہم اللہ کے گھر میں اس کمرہ جو بنا ہوا وہاں نہیں جا سکتے تو میرے دوستو جو حتیم ہے، حتیم کی جگہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر کے اندر کا ہی حصہ ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کر میرے دوستو جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ وہ میزاب رحمت کے نیچے بھی جگہ ہوگی اور اللہ کے گھر کے اندر کا حصہ بھی وہ ہے۔ نمبر 5، میرے دوستو، زمزم کے کنویں کے پاس، جہاں سے زمزم نکلا ہے، جہاں سے زمزم نکل رہا ہے، اس کنویں کے پاس جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ زمزم کا کنواں میرے دوستو صفا مروہ کے قریب ہے۔ زمزم کا کنواں، وہاں پہ کھڑے ہو کے جو دعا کرو گے میرے دوستو وہ قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد میرے دوستو چھٹے نمبر پہ فرمایا کہ صفا کے پاس، صفا مروہ جہاں سے سعی کرتے ہیں، صفا مروہ، صفا پر کھڑے ہو کے آپ جو دعا کرو گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی صفا پر۔ اور پھر اس کے بعد ہم صفا پہ مروہ پر جاتے ہیں، صفا سے مروہ جاتے ہیں، تو مروہ پر کھڑے ہو کے حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو دعا کی جائے وہاں پر قبول ہوگی، صفا پر اور نمبر 7 مروہ پر۔ اور میرے دوستو فرمایا سفر مروہ کے درمیان جہاں پر مائی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، سعودی عرب والا نے وہاں پر میرے دوستو سبز رنگ کی لائٹیں لگا رکھی ہیں نشانی کے طور پر کہ جہاں سے مائی ہاجرہ دوڑی تھی، اس دوڑنے والی جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8 ہے یہ، اس جگہ پر، وہ دوڑنے والی جگہ پر جو دعا کی جاتی ہے میرے دوستو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 9 میرے دوستو فرمایا کہ مقام ابراہیم پر جو دعا کی جاتی ہے میرے دوستو فرمایا کہ وہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 10 میرے دوستو عرفات کے میدان میں، عرفات کا میدان وہ ہے جہاں پر حج پڑھا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر گھنٹوں دعا مانگی. آپ نے جانا ہوگا، دیکھا ہوگا، جس نے حج کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ ظہر اور عصر یہ اکٹھی نماز ہو جاتی ہے حج کے دوران. ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ کے مغرب تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں میرے دوستو. اب خود اندازہ لگاؤ، وہ نماز بھی اول وقت میں پڑھتے ہیں، اول وقت میں نماز ہے. اب کتنے گھنٹے وقت ہو گیا. اب گھنٹوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کے اندر دعا کی ہے. اب وہ جگہ قبولیت دی، دعا کے قبولیت کی ہے. اور نمبر 11 مزدلفہ کے اندر، مزدلفہ کی رات جو ہے یہ بڑی اہم رات ہے. مزدلفہ کے اندر آپ جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی. اللہ کے نبی نے عرفات کے اندر کچھ دعائیں کی، ان میں سے میرے دوستوں قبول ہوئی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے اندر آ کر دعا کی تو اللہ پاک نے وہ جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ مزدلفہ کے اندر وہ دعا قبول ہوگی. نمبر 11 جو مزدلفہ کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور نمبر 12 میں دوستو فرمایا کہ مینا کے اندر، مینا کے اندر جہاں پر حاجی ٹھہرتے ہیں وہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، وہاں پر دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے. فرمایا مینا کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں دوستو 13، 14 اور 15 یہ 3 دعائیں فرمایا جو جمرات میں جا کے شیطان کو ہم کنکریاں مارتے ہیں. ایک بڑا شیطان ہے، ایک درمیانہ شیطان ہے، ایک چھوٹا شیطان ہے. بڑے شیطان کو کنکریاں مارو پھر دعا کرو، دعا قبول ہے. نمبر 14 جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہ درمیانہ شیطان، وہاں پر جاؤ، شیطان کو کنکریاں مارو اور پھر دعائیں کرو. جو دعا کرو گے انشاءاللہ قبول ہوگی. اور پھر نمبر 15 آپ چھوٹے شیطان کے پاس آؤ اور وہاں اگر اس کو کنکریاں مارو اور پھر وہاں پر اللہ سے دعا کرو اور انشاءاللہ جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی. میرے دوستو یہ 15 مقامات حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرہ سایہ میں انہوں نے پرورش پائی ہے. جو ہماری ماں ام المومنین ہے ام سلمہ، ان کے زیرہ سایہ میرے دوستو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پرورش پائی ہے. یہ وہ ہستی میں بتا رہے ہیں، ان ہستی نے مکہ والوں کو یہ خط لکھ کر بتایا کہ یہ 15 جگہ ایسی ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں.